السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک سٹوری۔ کوئی اندھا ہے کیا؟ آنکھوں کی جگہ بٹن لگے ہیں جو اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آئی؟ تم جاہل رکشے والوں کو روڈ سینس ہی نہیں ہے۔ سڑک کے بیچوں بیچ رکشہ روک لیتے ہو اور گاڑی پر مارتے ہو اور نکل جاتے ہو۔ ہم کو نظر نہیں آیا، لیکن صاحب تم نے بھی تو نہیں دیکھا۔ اب سوٹ بوٹ پہن کر بڑا گاڑی چلا رہا ہے تو جو چاہے بولے گا۔ ہم تو چلو جاہل ہیں، تم تو پڑھا لکھا آدمی ہو۔ رکشہ تو ہمارا بھی ٹوٹا ہے، اب یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ چپ کر، مجھ سے زبان مت لڑا۔ مجھے روزے میں تجھ جیسے آدمی سے منہ ماری کا کوئی شوق نہیں۔ اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو بتاتا اچھی طرح۔ رمضان کے دن تھے، گرمی اپنے جوبن پر تھی اور ہم حسب معمول ٹریفک جام میں پھنسے تھے کہ ایک رکشہ سوار اور رکشے والے پر نظر پڑی جو آپس میں گتھم گتھا تھے۔ دونوں ہی افراد چپ ہونے یا پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا بد کلامی گالم گلوچ کا ایسا طوفان برپا تھا کہ اللہ حافظ۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ دونوں ہی آپس میں گتھم گتھا لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ پھٹے گریبان ہلکی سی خراشیاں بھی معاملے کا فسانہ سنا رہی تھیں، مگر دونوں ہی ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے تھے کہ میرا روزہ ہے ورنہ، میرا روزہ ہے ورنہ، گویا اب بھی ورنہ کی گنجائش باقی تھی۔ یہی نہیں، گزشتہ برس رمضان المبارک میں ہمارے ایک پڑوسی محلے کے نہایت ہی معزز، بدمر اور معاملہ فہم سمجھے جانے والے شخص یہ کہتے ہوئے جمع دار کی خوب پٹائی کی کہ ماہ رمضان میں سرعام پانی پیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ان کے اس سوال پر جب جمع دار نے ڈرے سہمے لہجے میں آواز میں کہا کہ صاحب میں مسلمان نہیں ہوں، میرا روزہ نہیں ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے سر چکرانے لگا تھا، اس لیے پانی پینا پڑا، تو صاحب مزید طیش میں آ گئے کہ تم جیسے کافروں کی وجہ سے ملک میں آفات نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ پورا محلہ جانتا ہے کہ صاحب کے بیٹے کا کریانہ اسٹور ہے، جہاں ناپ تول میں کمی تو معمول کی بات، لیکن کلو دال سے چٹانک بھر کنکر بھی نکلتے ہی رہتے ہیں۔ نیز کورونائی ایام لاک ڈاؤن میں 50 روپے کی چیز 100-150 روپے تک فروخت دی گئی۔ حالانکہ کئی بار محلے والوں نے اس حوالے سے ان سے شکایت بھی کی، لیکن مجال ہے جو انہوں نے کبھی بیٹے کی سرزش کی ہو یا اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا ہو۔ یوں تو پورے ملک کا ہی نظام حکومت سے لے کر مختلف اداروں تک بد نظمی و بدمعاشی کی مثال ہے، مگر عمومی معاشرتی رویے بھی دن بدن انتہائی بدصورت ہوتے جا رہے ہیں۔ خالصتاً ذاتی اعمال بھی ذاتی نہیں رہے، عبادات تک کی تحقیر کی جاتی ہے جیسے ان کا اجر و ثواب دوسروں نے وصولنا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھ کر دوسروں کو تو ایسے جتایا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ ان پر کوئی احسان کیا ہو، حالانکہ روزہ تو ایک ڈھال ہے نفسانی خواہش اور گناہوں برائیوں کے خلاف۔ روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کے ٹھیکیدار بن کر دوسروں پر لعن طعن شروع کر دیں۔ ہم بچپن سے ہی یہ سنتے آتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، صبر و تحمل، برداشت، نفسانی خواہشات پر قابو پانا، لیکن آہستہ آہستہ ہم انہی اوصاف سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا دین تو عام دنوں میں بھی صبر و استقامت سے کام لینے، درگزر کرنے کا درس دیتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جس ماہ کی بنیادی صبر و برداشت پر ہے، درگزر سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ باخدا من حصل قوم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ناموس پر ہم جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے، انہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر رتی بر عمل نہیں کرتے۔ خوش اخلاقی، صلہ رحمی، نرم خوئی جیسے اوصاف معاشرے میں عنقا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک در حقیقت ماہ تربیت ہے، جس میں ہمیں خود کو بہترین انسان بالخصوص بہتر مسلمان بنانے پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، نہ کہ مجھے غصہ مت دلاؤ، میرا روزہ ہے، میرا صبر مت آزماؤ، میرا روزہ ہے، مجھ سے بات نہیں کرو، میرا روزہ ہے، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، وغیرہ وغیرہ جیسے جملوں سے دوسروں کا جینا محال اور اپنا اجر و ثواب ضائع کرتے رہیں۔ روزے کی حقیقی روح پر عمل سے معاشرے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حاصل نچوڑ یا تقویٰ پرہیزگاری ہے، جس کا مطلب ہے لحاظ، یعنی انسان کچھ غلط کرنے میں اللہ سے شرمائے،
جھجک محسوس کرے، حسن اخلاق، نرم مزاجی، ہمدردی وغیرہ جیسے رویے بھی سمٹ کر تقویٰ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ جو مسلمان اللہ کی خوشنودی رضا حاصل کرنے کا متمم ہوتا ہے وہ نہ تو بد اخلاق ہوتا ہے نہ بد مزاج، اور روزے کی حالت میں تو ویسے بھی غصے، خرگت لہجے پر قابو رکھنا چاہیے کہ روزے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، نفس پر قابو بھی پانا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ماہ رمضان میں بالخصوص عصر کے بعد سڑکوں پر جو رویے، ٹریفک جام میں گالم گلوچ کا ماحول نظر آتا ہے وہ نہایت قابل افسوس اور قابل فکر ہے کہ ہم کیسے روزے دار اور اس سے بڑھ کر کیسے مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان حالت روزہ میں ہو اور بد کلامی، لغو بات، فضول گوئی سے پرہیز نہ کرے۔ رمضان میں ایسے رویوں کا نظر آنا ظاہر کرتا ہے کہ روزہ تو رکھا گیا ہے لیکن پوری کیفیت شرائط کے ساتھ نہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ یہ پورے طرز عمل کی پریکٹس ہے۔ تو جب تک روزے کو اس کے ارکان، شرائط، احکامات کے ساتھ نہیں رکھیں گے تب تک معاشرے پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہونے کی توقع رکھنا خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث کی رو سے ایسے روزے کی مثال پھٹے ہوئے روزے کی ہے، یعنی روزہ تو رکھا لیکن احکامات شرعیہ کی پابندی نہیں کی۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، رمضان میں روزے دار تو نظر آتے ہیں لیکن معاشرے پر اچھائی کا اثر نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری کمائیوں میں جھوٹ، دھوکے بازی شامل ہے۔ جس طرح ہمیں نماز برائیوں، بے حیائی سے نہیں روک پا رہی، اسی طرح رمضان المبارک کے اثرات بھی معاشرے پر مرتب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ نیز ہمیں ایسے افراد کی اکثریت بھی جا بجا نظر آتی ہے جو روزہ رکھ کر ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہوں۔ تو اس کی وجہ تربیت کی کمی اور مذہب کی سمجھ بوجھ نہ ہونا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی صبر و برداشت سے کام نہیں لیتا، فضول گوئی، بد کلامی کرتا، تو ایسے شخص کا فرض یعنی روزہ تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ رمضان ٹرانسمیشن سے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم نے پوچھا۔ میرے خیال میں یہ ہر پہلو میں معاشرے میں اصلاح کے بجائے بگاڑ کا باعث ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذریعے دین کی تعلیم عام کی جا رہی ہے، لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، کوئی ان شریعت کی حمایت نہیں کرے گا۔ ہم ہر سال پورے ایک ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود صبر و تحمل کے عادی کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے یہ سوال سوچنا ہے اور ضرور سوچنا ہے۔ کس طرح کے حالات کا سامنا ہم کر رہے ہیں اور موجودہ دور میں کیا حالات درپیش ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مختلف طرح کی مشکلات یا پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، تو ایسے میں نتائج مرضی کے مطابق نہ ملنے پر غصہ آنا فطری عمل ہے۔ پھر چاہے کوئی روزہ کی حالت میں ہو یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اہم نکتہ یہ ہے کہ جس طرح اہتمام سے رمضان المبارک کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اس کا انتظار رہتا ہے، پھر روزے رکھے جاتے ہیں، تو اسی طرح روزے کی حالت میں صبر و تحمل سے کام لینے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ کسی ایک کا روزہ دوسرے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ یہاں میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، یعنی جب بھی غصہ آئے تو وقت نکال کر کسی پرسکون جگہ بیٹھیں اور ٹھنڈے دل و دماغ سے جائزہ لیں کہ ایسی کون سی وجہ، بات یا عمل تھا جس پر غصہ آیا، اس وقت کیا سوچ تھی، اس وجہ سے کیا احساسات، جذبات پیدا ہوئے، اور یہ بھی سوچیں کہ جس شخص پر غصہ آیا، جس سے لڑائی ہوئی، وہ کن حالات سے دوچار تھا۔ مانا کہ مختلف صورتحال رد عمل کا ہر کسی کا اپنا طریقہ، الگ زاویہ ہوتا ہے، لیکن کم از کم حالت روزہ میں تو پرسکون رہا جا سکتا ہے، نرم گوئی، نرم مزاجی کی مشق کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو غصے پر قابو پانے کی
प्रैक्टिसेस में से चंद ये भी हैं कि जब भी किसी को गुस्सा आए तो इसे चाहिए कि वो फ़ौरन किसी और काम पर तवज्जो मरकूज़ करे या अपनी जगह बदल ले, कुछ देर के लिए कहीं बाहर चला जाए, गहरी गहरी सांसें ले। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि गुस्से का नतीजा किसी भी मुस्बत नहीं होता और सब्र तहम्मुल का बुनियादी ताल्लुक सोच से है। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदल सकता। रोज़े में ज़्यादातर अफराद चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? रोज़े के दौरान मुतअद्दिद जिस्मानी तब्दीलियाँ भी रोनुमा होती हैं जो मूड में तब्दीली का बायस बनती हैं। जैसे हम में से बेशतर अफराद आम दिनों में तो तरह से चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह से इनके आदी हो चुके होते हैं कि वो दौराने रोज़ा जब खून में इन चीज़ों की सतह कम होती है, तलब पूरी नहीं हो रही होती, तो मिजाज खराबी, अजीब सी चिड़चिड़ाहट होने लगती है। नेज़ कई अफराद के मिजाज में तल्खी की वजह से नींद की कमी और उठने जागने के औकात में तब्दीली भी होती है। अगर रोज़े की असल रूह पर अमल हो तो इंसानी नफ्सियात पर इसका क्या असर होगा, माशरे में क्या तब्दीली आ सकती है? मेरे ख्याल में इस हवाले से कोई सोचता भी नहीं है। वैसे अगर सोचा जाए, जब हम रोज़ा रखते हैं तो मखसूस वक्त के लिए कुछ नहीं खाते पीते, तो आम तौर पर जो तवानाई हम खाना हज़म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह तवानाई दिमाग पर इस्तेमाल होने लगती है। यादाश्त बेहतर होती है, सोचने समझने की सलाहियतों में बहुत तेज़ी आती है। माना कि चंद दिनों तक इस तब्दीली को महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदाज़ा होता है। एक और अहम पहलू ये भी है कि हम सभी रमज़ान में अपनी सरगर्मियाँ महदूद करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्कूल, दफातर के औकात कार कम कर दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फैमिली के साथ गुजरता है, जिससे हमारी गैर मुतवाज़न फैमिली लाइफ तवाज़न में आ जाती है। ये फितरी बात है कि जब हम अपने प्यारों फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं तो दिमाग खुद ब खुद पुरसकून और मूड खुशगवार हो जाता है। तो रमज़ान में हमें दर्स देता है कि ज़रा सी कोशिशें की जाएं तो ज़िंदगी मुतासिर हुए बगैर किसी भी चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। रमज़ान हमें नज़्म व ज़ब्त, हमदर्दी और दरगुज़र का पैगाम देता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए एक माह अच्छी बातों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए वक्त निकाल सकते हैं, तो बाकी 11 महीने ऐसा करने में क्या जाता है कि ये प्रैक्टिस हमारे दिलो दिमाग पर मुस्बित असरात मरतब करती है। एक आम तासुर है कि सदक़ात और खैरात करने या दूसरों की मदद करने से ज़हनी सुकून मिलता है। यही वजह है कि हम रमज़ान में हल्का फुल्का महसूस करते हैं। तो क्यों ना इस रमज़ान एक अहद करें कि इस रमज़ानुल मुबारक की जाने वाली सरगर्मियाँ साल के 11 महीने भी प्रैक्टिस करेंगे। यकीन जानिए, इस तरह ना सिर्फ आपकी ज़हनी सेहत बेहतर रहेगी बल्कि मुआशरे की तकमील में भी आपका हिस्सा शामिल रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मज़ीद अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।